أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما۔ اے ہمارے رب، ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ عربک لینگویج کے اس کورس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس کورس میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک بک سٹارٹ کی ہے جس کا نام ہے دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا۔ ان بگنرز کے لیے یہ کتاب تیار کی گئی ہے جو عربک لینگویج کو بالکل بھی نہیں جانتے لیکن وہ عربک لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک بہترین کتاب ہے۔ اور ہمارے کورس میں جو عربک لینگویج کا بیسک کورس ہے اس میں اس کی پہلی بک شامل ہے۔ تو آئیں اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے الحمدللہ سے 4 لیکچرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آج میں ان سب لیسنز کی آپ کو ایک ریویژن کروا رہی ہوں۔ اگلا لیسن انشاءاللہ ہم کل سے سٹارٹ کریں گے۔ تو یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کلاسز نہیں لے سکے تھے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، تو وہ اس لیسن کو، اس ریویژن کو اچھے سے سنیں، انشاءاللہ ان کو کافی بہتری آئے گی۔ تو اپنے ریویژن کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے کتاب کا انٹروڈکشن ہو جائے تو دروس جو ہے یہ جمع ہے، جیسے ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں واحد جمع، واحد ایک کے لیے ہوتا ہے، جمع 2 یا 2 سے زیادہ کے لیے ہوتا ہے اردو میں۔ تو جو دروس ہے یہ جمع ہے درس کی، اور درس کہتے ہیں لیسن کو، سبق کو۔ تو دروس کا مطلب ہوا اسباق۔ اللغہ، اللغت کہتے ہیں لینگویج کو، اور العربیہ عربک۔ دروس اللغۃ العربیہ، عربی زبان کے اسباق۔ تو یہ آپ کا بک کا ٹائٹل ہے۔ لغیر الناطقین بہا، نان نیٹو اسپیکرز کے لیے۔ نان نیٹو اسپیکرز وہ ہوتے ہیں جن کی مادری زبان یہ نہیں ہوتی، جیسے ہم اردو بولنے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ جو عربک لینگویج نہیں جانتے، یہ ان کے لیے کتاب بطور خاص بنائی گئی ہے۔ تو ہم اپنے پہلے درس کی طرف چلتے ہیں۔ جی، تو سب سے پہلا ہے ہمارے پاس الدرس، سبق الاول، پہلا۔ الدرس الاول، پہلا سبق، اور پہلا سبق ہے ھذا۔ ھذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، جسے ہم انگلش میں دس کہتے ہیں۔ جب بھی ہم نے اپنے بچوں کو سٹارٹ کروانی ہوتی ہے انگلش لینگویج تو ہم چھوٹے چھوٹے سے جملے بنانا ان کو سکھاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے اردو میں ہوتا ہے۔ بچہ 1 کلاس میں ہو یا 2 کلاس میں ہو تو جملے چھوٹے چھوٹے بنانا ہم اسے سکھاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے عربک لینگویج اب ہم نے سٹارٹ کی ہے تو سب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے جملے بنانے سے آغاز کریں گے، اور اس میں سے ہم نے ھذا لیا ہے۔ تو ھذا، دس یا یہ۔ اب یہاں پر پکچر سے آپ کو بتایا گیا ہے، ھذا یہ بیت، گھر ہے۔ گھر کی پکچر بنائی ہے، گھر کو عربک میں بیت کہا جاتا ہے۔ ھذا بیت، یہ گھر ہے کے لیے عربک لینگویج میں کوئی ورڈ نہیں ہے، یہ صرف ہماری اردو زبان میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ھذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ ھذا باب، یہ دروازہ ہے۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے۔
ھذا سریر، یہ بیڈ ہے، بیڈ کو عربک میں سریر کہا جاتا ہے۔ ھذا مفتاح، یہ چابی ہے۔ ھذا مکتب، یہ ڈیسک ہے یا ٹیبل ہے۔ ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ جی اب نیکسٹ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے عربک میں کوئی کوشچن پوچھنا ہو تو آپ کیسے پوچھیں گے۔ ما، کیا، ھذا، یہ کیا ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے۔ تو یہ جو عربک لینگویج ہے یہ جب تک آپ بولیں گے نہیں آپ کو آئے گی نہیں۔ تو یہ جو بھی ہم پریکٹس کر رہے ہیں سینٹینسز کی، یہ آپ نے روزمرہ زندگی میں استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کو عربک بولنے کی عادت ہو اور عربک لینگویج آئے۔ کوئی بھی زبان جب تک بولی نہ جائے تب تک آتی نہیں ہے، تو آپ نے روز کے روز ان کی پریکٹس کرنی ہے، گھریلو معاملات میں ووکیبلریز یاد کرنی ہے تاکہ آپ کو عربک لینگویج جلد از جلد آ جائے۔ تو پہلا کوشچن ہے ما ھذا، ما ھذا، یہ کیا ہے۔ کوشچن پوچھا ہے یہ کیا ہے، تو اس کا جواب ہے ھذا بیت، یہ گھر ہے۔ اسی طرح کیا، جو ہے وہ عربک میں کیا کو کہتے ہیں۔ ھذا، یہ، بیتن، گھر ہے، کیا یہ گھر ہے، کوشچن پوچھا ہے۔ نعم، نعم کہتے ہیں ہاں کو، یس۔ ھذا بیتن، یہ گھر ہے۔ تو ما میں اور میں کیا ڈفرینس ہے؟ جب ہم نے کسی چیز کی ڈیٹیل پوچھنی ہو کہ واٹ از دس، یہ کیا ہے، ہم نے ڈیٹیل پوچھنی ہے تو اس کے لیے ما استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم نے کسی چیز کے بارے میں ہاں یا نہ کے متعلق پوچھنا ہو، ہمیں صرف ایک کنفیوژن ہے اور کنفیوژن کو دور کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے استعمال کریں گے۔ اھذا بیتن، اور اس کا جواب یا تو نعم میں ہوتا ہے، ہاں میں ہوتا ہے، یا پھر نا میں ہوتا ہے۔ تو نعم، ہاں، ھذا بیتن، یہ گھر ہے۔ اسی طرح ما ھذا، یہ کیا ہے۔ ھذا قمیص، قمیص ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اھذا سریر، کیا یہ بیڈ ہے۔ لا، لا مینز نہیں۔ ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ اسی طرح آگے ہے کیا۔ ھذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے۔ لا، نہیں۔ ھذا قلم، یہ پین ہے، قلم ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے۔ ھذا نجم، یہ ستارہ ہے۔ جی اب ہم اپنی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں۔ تمرین، تمرین کا مطلب ہوتا ہے ایکسرسائز۔ تو ما ھذا، یہ کیا ہے۔ ھذا مفتاح۔ ما ھذا، یہ کیا ہے۔ ھذا کتاب۔ ما ھذا، یہ کیا ہے۔ ھذا قلم۔ ما ھذا، ھذا باب۔ ما ھذا، ھذا بیت۔ ما ھذا، ھذا کرسی۔ اسی طرح یہاں پہ ایکسرسائز 2 ہے، تمرین 2 کے ساتھ پریکٹس کروائی گئی ہے۔ کیا۔ ھذا بیتن، کیا یہ گھر ہے۔ کیا یہ آپ کو گھر لگ رہا ہے۔ لا، نہیں۔ ھذا مسجد۔ اھذا مفتاح۔ لا۔ ھذا قلم۔ اھذا قمیص۔ نعم۔ ھذا قمیص۔ اھذا نجم۔ نعم، ھذا نجم۔ اسی طرح سے اگلی تمرین ہے 3، اقرأ۔ تو اقرأ کہتے ہیں پڑھو، یعنی پڑھیں، وکتب اور لکھیں۔ پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے۔ یہاں پر آپ کو اکثر ملے گا اقرأ وکتب، اقرأ وکتب، پڑھیں اور لکھیں۔ ان دو کے بغیر آپ کو کوئی بھی زبان نہیں آ سکتی۔ پڑھنا بھی ضروری ہے
اور لکھنا بھی ضروری ہے، کمیونیکیشن اور رائٹنگ۔ تو اس کو آپ کو بغیر اعراب کے، بغیر حرکات کے، بغیر زبر زیر پیش کے لگایا گیا ہے۔ اب آپ نے اس کو خود سے حرکات بھی لگانی ہے اور خود سے پڑھنا بھی ہے۔ ھذا مکتبن، مکتبن نہیں پڑھ سکتے اس کو، مکتبن بھی نہیں پڑھ سکتے، مکتبن۔ ھذا مسجدن، ھذا قلم، ھذا سریر، ما ھذا، ھذا کرسی، اھذا بیت، لا، ھذا مسجد، ما ھذا، ھذا مفتاح۔ آگے بتایا ہے من ھذا، من مینز ہوتا ہے کون، جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں ہو، کون، یہ کون ہے، من ھذا یہ کون ہے، من ھذا یہ کون ہے، ھذا طبیب، طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو، من ھذا یہ کون ہے، ھذا ولد یہ لڑکا ہے یا بچہ ہے، من ھذا یہ کون ہے، ھذا طالب یہ اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، اھذا کیا یہ ولد لڑکا ہے، کیا یہ لڑکا ہے، لا نہیں، ھذا رجل یہ آدمی ہے۔ تو لڑکے کو ولد کہتے ہیں، آدمی کو رجل کہتے ہیں۔ ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا مسجد یہ مسجد ہے، من ھذا یہ کون ہے، ھذا تاجر یہ تجارت کرنے والا ہے، یہ تاجر ہے، ھذا کلب یہ کتا ہے، ھذا کلب، اھذا کلب کیا یہ کتا ہے، لا نہیں، ھذا قط یہ بلّا ہے۔ اسی طرح آگے ہے ھذا حمار، حمار کہتے ہیں گدھے کو، یہ گدھا ہے، کیا، ھذا یہ، حمار کیا یہ حمار ہے، کیا یہ گدھا ہے، لا نہیں، ھذا یہ حصان، حصان کہتے ہیں گھوڑے کو، یہ گھوڑا ہے، و اور، ما کیا، ھذا یہ، اور یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ھذا جمل یہ اونٹ ہے، اونٹ کو عربک میں جمل کہا جاتا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے، مرغا ہے یہ، ھذا دیک یہ مرغا ہے، مرغے کو عربک میں دیک کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آگے ہے من ھذا یہ کون ہے، ھذا مدرس یہ ٹیچر ہیں، ٹیچر کو عربک میں مدرس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آگے ہے اھذا قمیص کیا یہ قمیص ہے، لا نہیں، ھذا مندیل، مندیل ہینڈ کرچیف کو کہا جاتا ہے، رومال کو کہا جاتا ہے، تو ھذا مندیل یہ ہینڈ کرچیف ہے یا یہ رومال ہے۔ تو اس پہلے درس میں ہم نے ھذا کے بارے میں پڑھا، ھذا دس کو کہتے ہیں یا یہ، ما کہتے ہیں کیا جسے ہم انگلش میں واٹ کہتے ہیں، یا ہل ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے کیا، اور من کا مطلب ہوتا ہے کون، ہو۔ اب ما ہم کب لگائیں گے اور اور یا ہل ہم کب لگائیں گے، کیونکہ دونوں کا میننگ کیا کیا ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی چیز کی ڈیٹیل پوچھنی ہو تو ہم ما کا استعمال کریں گے، اگر ہم نے صرف ہاں یا نہ میں جواب چاہنا ہو تو ہم یا ہل کا استعمال کریں گے۔ اسی طرح ما، واٹ اور من، ہو یہ کب آتا ہے، تو من کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی عاقل کے بارے میں بات کرنی ہو، عاقل کہتے ہیں انسان کو، جن کو یا فرشتے، یہ تین جو ہیں یہ عاقل ہیں۔
اگر ان تینوں کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہو، پوچھنا ہو کہ یہ کون ہے، تو ہم من کا استعمال کریں گے۔ ان کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں، باقی چیزیں ہیں، وہ غیر عاقل میں آتی ہیں عربک میں۔ تو جب ہم نے ان کے علاوہ، ان تینوں کے علاوہ بات کرنی ہو کہ یہ کیا ہے، تو ہم ما کا استعمال کریں گے۔ اسی طرح یہ ایک ایگزامپل ہے، ایک تمرین ہے، ایک ایکسرسائز ہے، یہ آپ نے پڑھنا بھی ہے اور اسے آپ نے لکھنا بھی ہے۔ اب ہم اپنی دوسرے درس پہ آتے ہیں، الدرس الثانی، دوسرا چیپٹر۔ ذالکا، ھذا ہم نے دیکھا تھا یہ کے لیے آتا ہے دس، جبکہ ذالکا دیٹ کے لیے آتا ہے وہ۔ دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم ذالکا استعمال کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کوشچن بنا کر آپ کو سمجھایا گیا ہے۔ ما ذالکا، وہ کیا ہے، دور ہے نا، ما ذالکا وہ کیا ہے، ذالکا نجم، وہ ستارہ ہے، ھذا مسجد، یہ مسجد ہے، قریب ہے تو ھذا، و اور ذالک بیت، وہ گھر ہے، دور ہے تو گھر ہے۔ اسی طرح یہاں پر حصان بنایا ہوا ہے، ھذا حصان، یہ گھوڑا ہے، وذالک حمار، اور وہ گدھا ہے، اذالک کلب، کیا وہ کتا ہے، کیا ذالک وہ کلب کتا ہے، لا نہیں، ذالک قط، وہ بلّا ہے، ما ذالک وہ کیا ہے، ذالک سریر، وہ بیڈ ہے، من ھذا، من کون، ھذا یہ۔ اب دیکھیں انسان کے بارے میں بات ہوئی ہے تو من آیا ہے، ما نہیں آیا۔ من ھذا، یہ کون ہے، ومن ذالک، اور وہ کون ہے، ھذا مدرس، یہ ٹیچر ہیں، وذالک امام، اور یہ امام صاحب ہیں۔ تو عربک میں بہت سارے ورڈز ایسے بھی ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہے ما ذالک، وہ کیا ہے، ذالک حجر، وہ پتھر ہے، حجر پتھر کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ھذا سکر، یہ چینی ہے یا شکر ہے، وذالک، اور وہ لبن، دودھ ہے، دودھ کو عربک میں لبن کہا جاتا ہے۔ اس چیپٹر کو پڑھانے کے بعد تمرین کروائی گئی ہے، ایکسرسائز، اقرأ، پڑھیں، وکتب، اور لکھیں۔ اب یہ آپ کو حرکات کے بغیر دی گئی ہیں، آپ نے ان پہ حرکات بھی لگانی ہے اور ان کو پڑھنا بھی ہے۔ الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات جو آپ نے سیکھے ہیں۔ الکلمات، کلمات، الجدیدہ، نئے، جدید ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ امام، حجر، پتھر، سکر، چینی یا شکر، لبن، دودھ۔ اب ہم آتے ہیں اپنے تھرڈ ٹاپک کی طرف، الدرس الثالث، الدرس لیسن، الثالث تیسرا سبق جو ہمارا ہے۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات ہے، بیت، البیت، کتاب، الکتاب، قلم، القلم، جمل، الجمل۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس میں آخر میں دو پیشیں آئی ہیں اور اس میں آخر میں ایک پیش آئی ہے اور شروع میں الف لام آیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یا تو آخر میں تنوین آتی ہے، تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبروں کو، دو زیروں کو اور دو پیشوں کو جو کسی بھی لفظ کے آخر میں آتی ہیں۔ تو یا تو تنوین آتی ہے کسی بھی لفظ کے آخر میں، یا پھر ایک پیش یا ایک زیر یا ایک زبر آتی ہے اور شروع میں الف لام آتا ہے۔ آپ نے سمجھنا ہے الف لام میں اور تنوین میں لڑائی ہے، یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ اور کسی کو بھی جملے کو بناتے ہوئے، کوئی جملہ جب آپ نے سٹارٹ کرنا ہے
تو آپ یہ والا لے کر آئیں گے، الف لام والا لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، تنوین والا نہیں لے کر آئیں گے، الف لام والا جملہ لے کر آئیں گے۔ آگے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ القلم، قلم، مکسور، ٹوٹا ہوا ہے، مکسور ٹوٹنے کو کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں قلم نہیں آیا، القلم آیا ہے۔ القلم مکسور، پین ٹوٹا ہوا ہے۔ جب آپ کا بھی پین ٹوٹ جائے تو آپ نے یہی کہنا ہے، القلم مکسور۔ اسی طرح الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیے شروع میں الف لام آیا ہے تو آخر میں ایک پیش آئی ہے۔ یہاں پہ شروع میں الف لام نہیں آیا تو آخر میں دو پیشیں آ گئی ہیں۔ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ الولد، لڑکا، جالس، بیٹھا ہوا ہے۔ الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ والمدرس، اور ٹیچر، واقف، کھڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سینٹینس بناتے ہوئے ہم نے الف لام کے ساتھ بنانا ہے، تنوین نہیں لگانی، لیکن جب دوسرا ہم ورڈ لے کر آئیں گے اس میں ہم نے تنوین والا لے کر آنا ہے، الف لام والا نہیں لے کر آنا۔ ٹھیک ہے، تو جب بھی کوئی بیٹھا ہوا ہو تو آپ نے اس کا نام لینا ہے اور کہہ دینا ہے یہ بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنی روزمرہ لائف میں بھی اس کی پریکٹس کرتے رہنا ہے۔ الکتاب، کتاب، جدید، نئی ہے۔ والقلم، اور قلم، قدیم، پرانا ہے۔ الحمار، گدھا، صغیر، چھوٹا ہے۔ والحصان، اور گھوڑا، کبیر، بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو بھی چیز آپ بڑی دیکھیں وہ اس کا نام لیں یہاں پہ الف لام کے ساتھ اور آگے کبیر بنا کر جملے بناتے چلے جائیں۔ الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ ہمارے گھروں کی کرسیاں ٹوٹ جایا کرتی ہیں تو ہمیں یہی بولنا چاہیے، الکرسی مکسور۔ المندیل، رومال، وسخ، میلا ہے، رومال میلا ہے۔ الماء، پانی، بارد، ٹھنڈا ہے۔ القمر، چاند، جمیل، خوبصورت ہے۔ البیت، گھر، قریب، قریب ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ والمسجد، اور مسجد، بعید، دور ہے۔ الحجر، ثقیل، پتھر بھاری ہے۔ والورق، اور کاغذ، خفیف، ہلکا ہے۔ اللبن، دودھ، حار، گرم ہے۔ القمیص، قمیص، نظیف، صاف ستھری ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایکسرسائز دی ہے تمرین 6۔ اقرأ، پڑھیں، وکتب، اور لکھیں، مع، ساتھ، ضبطی، اعراب لگاتے ہوئے، اواخر الکلمات، آخری کلمات میں۔ اواخر آخر سے ہے، الکلمات جو لفظ آپ کو دیے ہوئے ہیں، تو آخری لفظوں میں آپ نے لگاتے ہوئے اعراب پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے۔ تو پہلا ہے مسجد، پڑھوں کہ دن پڑھوں، تو دن، مسجدن، شروع میں الف لام نہیں ہے تو آخر میں بلا خوف و خطر تنوین لگاؤں گی۔ المسجد، ال آ گیا تو ایک پیش لگے گی۔ الماء، الف آ گیا، الف لام آ گیا تو ایک پیش لگے گی۔ ما او پڑھوں گی یا ما ان پڑھوں گی، تو ما ان، کیونکہ الف لام نہیں ہے۔ البیت، اسی طرح بابن، قلم، القلم، الکلب، کلب، قمیص، ولد، الحجر، الف لام آ گیا تو ایک پیش آئے گی، الف لام نہیں ہے تو دو پیشیں آئیں گی۔ اسی طرح سے عربک پڑھی اور سمجھی جاتی ہے۔ الولد، حمار، الحمار، الحصان، حصان۔ ٹھیک ہے، اسی طرح تمرین 7 ہے، اقرأ، وکتب، پڑھیں اور لکھیں۔ اس چیپٹر میں آپ کو اعراب کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ اس کو کیسے پڑھتے ہیں اور اس کو کیسے پڑھتے ہیں، تو یہ آپ نے پڑھنا بھی ہے اور خود سے
سالو بھی کرنا ہے۔ پھر آئیے تمرین 8 پر، املا فل کریں۔ املا کہتے ہیں بھرنے کو۔ الفراغ، فراغ اردو میں بھی ہم فراغت سے استعمال کرتے ہیں، خالی، فارغ ہے یہ بندہ یا یہ شخص بہت فارغ رہتا ہے، یعنی خالی رہتا ہے۔ تو املا فل کریں الفراغ خالی جگہوں کو، فیما اس میں جو، یلی نیچے آ رہے ہیں، بوضعی وضع کہتے ہیں رکھنے کو، بوضعی رکھتے ہوئے، الکلمتی کلمے کو، المناسبہ مناسب کلمے یعنی مناسب کلمے کو رکھتے ہوئے، من الکلمات الآتیت من الکلمات التالیتی آنے والے یعنی یہ جو کلمات دیے گئے ہیں ان کو آپ نے اس میں فٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی آپ نے خود سے سالو کرنا ہے۔ اسی طرح تمرین 9 ہے ہمارے پاس، املا فل کریں الفراغ خالی جگہوں کو، فیما اس میں جو، یلی آ رہے ہیں، بوضعی رکھتے ہوئے، کلمت مناسبہ مناسب کلمات کو۔ تو پہلا ہے ڈیش نظیفن، جس چیز کو بھی آپ نے صاف رکھنا ہے اس کو نظیفن کر دیں، جیسے القمیصو الف لام لگا کے آپ جملہ بنا دیں، القمیصو المندیلو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ڈیش مکسورن، جس کو توڑنا ہے اس کو یہاں پہ لگا دیں، القلم بھی ہو سکتا ہے، الکرسیو بھی ہو سکتا ہے، ڈیش باردن، الماء یا اللبن، ڈیش قریبن، جو چیز قریب ہے اس کو لے دیں، الف لام کے ساتھ لگا دیں، المسجدو بھی ہو سکتا ہے، البابو بھی ہو سکتا ہے، یا البیتو بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ دروازہ بھی قریب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ڈیش بعیدن، جس کو دور رکھنا ہے اس کو الف لام کے ساتھ یہاں پر لگائیں اور جملے بناتے چلے جائیں، ڈیش واقفن، ڈیش کھڑا ہے، الولدو بھی ہو سکتا ہے، الرجل بھی ہو سکتا ہے، المدرس بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کو بھی کھڑا رکھنا ہے اس کو یہاں پہ لگائیں اور پھر جملے بناتے چلے جائیں، ڈیش جالسن، الولدو، المدرسو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ڈیش کبیرن، بڑا ہے، الحصانو، الجملو، کچھ بھی آپ لگا دیں، ڈیش قدیمن، القلم، الکتابو، جس کو بھی آپ نے پرانا کرنا ہے اس کو یہاں لگاتے جائیں اور جملے۔ اسی طرح ڈیش جدیدن، کسی چیز کو بھی آپ نے نیا کرنا ہے، الکتاب جدیدن، القلم جدیدن، المندیل جدیدن، القمیص جدیدن، تو بناتے جائیں اور جملے بناتے جائیں۔ الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات ہم نے کیا سیکھے ہیں یہاں پہ، القمر چاند، جدیدن نیا، قدیمن پرانا، وسیخن میلا، نظیفن صاف ستھرا، حارن گرم، باردن ٹھنڈا، صغیرن چھوٹا، کبیرن بڑا، مفتوحن کھلا ہوا، مکسورن ٹوٹا ہوا، ثقیلن بھاری، خفیفن ہلکا، جمیلن خوبصورت، واقفن کھڑا ہوا، جالسن بیٹھا ہوا۔ جی اب ہمارا ایک نیا ٹاپک آ گیا ہے، حروف القمریہ والحروف الشمسیہ۔ حروف قمریہ جو چاند والے حروف ہوتے ہیں وہ یہ ہیں، اور حروف الشمسیہ جو سورج والے حروف ہوتے ہیں وہ یہ ہیں۔ قمریہ جو ہے وہ، قمر چاند کو کہا جاتا ہے، شمس سورج کو کہا جاتا ہے عربک میں۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے حروف القمریہ اور حروف الشمسیہ، اب ہم دیکھتے ہیں، آپ نے غور کرنا ہے۔ الابو باپ، البابو دروازہ، الجنت جنت، الحمار گدھا، الخبز روٹی، العین آنکھ، الغداء غدا کہتے ہیں لنچ کو، جو دوپہر کا کھانا ہوتا ہے، الفم
منہ یا ماؤتھ، القمر چاند، الکلب کتا، الماء پانی، الولد لڑکا، الہواء ہوا، ہوا نارمل جو ہوا چلتی ہے، الید ہاتھ۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ جو ورڈز ہیں نا، لام کے بعد الف، لام کے بعد با ہے، لام کے بعد جیم، لام کے بعد ہا، لام کے بعد خا، عین، غین، فا، قاف، کاف۔ جب الف لام کے بعد یہ لیٹرز آتے ہیں نا تو ہم ان کا لام پڑھتے ہیں، الابو، الباب، الجنت، الحمار، الخبز، العین، الغداء، الفم، القمر، الکلب، الماء، الولد، الہواء، الید۔ ٹھیک ہے، الف کو ہم لام سے جوڑ رہے ہیں، پھر ہم اگلا والا ورڈ لیٹر پڑھ رہے ہیں۔ لیکن حروف شمسیہ میں کیا ہوتا ہے کہ الف کے بعد جو لام ہے یہ پڑھا نہیں جاتا، لام کے بعد والا جو لیٹر ہوتا ہے صرف وہ پڑھا جاتا ہے، یعنی الف کو ہم لام کے بعد والے لیٹر سے ملاتے ہیں۔ جیسے تا میں التاجر، التاجر پڑھنا غلط ہوگا عربک میں، التاجر۔ الثوب، الثوب نہیں ہم پڑھ رہے، الثوب، ثوب کہتے ہیں کپڑے کو۔ الدیک، الدیک نہیں پڑھے ہم۔ الذہب، ذہب کہتے ہیں سونے کو جو گولڈ ہوتا ہے۔ الرجل آدمی، الزہرۃ پھول کو کہتے ہیں۔ السمک مچھلی کو کہتے ہیں۔ الشمس سورج۔ الصدر سینہ جو ہمارا چیسٹ ہوتی ہے، سینہ ہوتا ہے۔ الضیف مہمان۔ الطالب طالب علم۔ الظہر ظہر پیٹھ کو کہتے ہیں، بیک۔ اللحم گوشت۔ النجم ستارہ۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں ہم الف کے بعد لام نہیں پڑھ رہے بلکہ ڈائریکٹ اگلا والا لیٹر پڑھ رہے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں حروف الشمسیہ، اور جس کا لام پڑھا جاتا ہے الف کے بعد اس کو کہتے ہیں الحروف القمریہ۔ تو اگر آپ حروف القمریہ یاد کر لیں تو حروف الشمسیہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اس کا ایک مجموعہ بتایا جاتا ہے۔ حق کا خوف ایک عجب غم ہے، یا دوسرے لفظوں میں خوف حق ایک عجب غم ہے۔ خوف حق ایک عجب غم ہے، اس میں سارے حروف القمریہ شامل ہیں۔ حق، یا ہم سب سے پہلے اسی مجموعے کو لے لیتے ہیں، خوف حق۔ خا بھی شامل ہے، واو بھی شامل ہے، فا بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ خا، واو اور فے، خوف حق۔ حا، قاف، ایک الف یعنی حمزہ، یا اور کاف، عجب، عین، جیم، با، غم، غین، میم، ہے، ہا، یا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اس خوف حق ایک عجب غم ہے کو یاد کر لیں تو پھر ہمارے لیے حروف القمریہ یاد کرنے آسان ہو جائیں گے۔ جب یہ ہمیں یاد ہو جائیں گے تو ہمارے لیے پڑھنا بے حد آسان ہو جائے گا، اور جو چیز پھر حروف القمریہ میں جو حروف شامل نہیں ہیں وہ ظاہری طور پہ حروف الشمسیہ میں شامل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس مجموعے کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد آ جائیے اپنے اگلے ٹاپک پہ، یہاں پہ بھی وہی بتایا ہوا ہے جو آپ کو آگے میں نے بتا دیا تھا۔ نجم، النجم، النجم پڑھنا غلط ہوگا، النجم۔ رجل، الرجل۔ دیک، الدیک۔ طالب، الطالب۔ اسی طرح اب کچھ سینٹینسز بنائے ہوئے ہیں جنہیں آپ نے یاد کرنا ہے اور روزمرہ زندگی میں استعمال کرنا ہے۔ النجم بعید، ستارہ دور ہے۔ الرجل واقف، آدمی کھڑا ہے۔ السکر حلو،
چینی یا شکر میٹھی ہے. الطالب مریض، طالب علم بیمار ہے. الدیک جمیل، مرغا خوبصورت ہے. الدفتر، دفتر کہتے ہیں رجسٹر کو عربک میں. جدید، نیا ہے. التاجر غنی، تجارت کرنے والا یا تاجر مالدار ہے. الدکان، دال پر بھی شد ہے، کاف پر بھی شد ہے. الدکان، دکان مفتوح، کھلی ہوئی ہے. الولد فقیر، لڑکا غریب ہے. التفاح، التفاح کہتے ہیں سیب کو، ایپل کو. لذیذ، مزیدار ہے. الطبیب طویل، ڈاکٹر لمبا ہے. والمریض، اور مریض قصیر، چھوٹا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو یاد کرنا ہے آپ نے، اور پھر اسی سے ملتے جلتے جو سینٹنسز ہیں وہ اپنے استعمال کرنے ہیں روزمرہ کی زندگی میں. پھر آگے تمرین ہے. اقرأ، پڑھیں. وکتب، اور لکھیں. مع ضبط اواخر الکلمات، آخری کلمات پر حرکت لگاتے ہوئے، یعنی ان سب پر آپ نے اعراب لگانے ہیں. الباب، التاجر، النجم، القمر، الدیک. ٹھیک ہے، اسی طرح پڑھ لی ہیں آپ نے، تو آپ نے یہ ایکسرسائز خود سے کرنی ہے. املا الفراغ، بھریں خالی جگہوں کو. فیما، وہ جو یلی آنے والے ہیں یا آ رہے ہیں. بوضع کلمت مناسبہ، مناسب کلمہ لگاتے ہوئے. ٹھیک ہے، مناسب کلمے کو رکھتے ہوئے آپ نے فل ان دا بلینک کرنی ہے. تو ڈیش غنی، جس کو غنی بنانا ہے، امیر بنانا ہے، اسے لکھ دیں. التاجر ہو سکتا ہے، الرجل ہو سکتا ہے، الولد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، الطبیب ہو سکتا ہے. ڈیش حلو، جسے میٹھا بنانا ہے اسے لگا دیں. التفاح بھی ہو سکتا ہے. السکر بھی ہو سکتا ہے. ڈیش مریض، جسے بیمار کرنا ہے لگا دیں آپ. ڈیش لذیذ، جسے مزیدار بنانا ہے لگا دیں. التفاح ہو سکتا ہے. اسی طرح آگے ہے. ڈیش طویل، الطبیب، الرجل، جس کو بھی بنانا ہے آپ لگا سکتے ہیں. ڈیش قصیر، جو چھوٹا ہے اسے آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں. الرجل، الولد، الطبیب، التاجر. ٹھیک ہے، لگا کر آپ جملہ اپنا بنا سکتے ہیں. اچھا جی، اسی طرح سے یہاں پر آپ کو 2 کالمز دیے ہوئے ہیں، الف اور با کا. اب آپ نے ان کو میچ کر کے سالو کرنا ہے. الطالب، طالب علم. لذیذ، مکسور، ثقیل، مفتوح، مریض، حار. جی، الطالب مریض. الدکان، لذیذ، مکسور، ثقیل، مفتوح، حار. جی، مفتوح. التفاح، لذیذ، مکسور، ثقیل، حار. جی، لذیذ. الماء، مکسور، ثقیل، حار. جی، حار. الحجر، مکسور، ثقیل. جی، الحجر ثقیل، کیونکہ پتھر ہمیشہ بھاری ہوتے ہیں. القلم مکسور. تو یہ آپ کے سینٹنسز بن گئے. اسی طرح نئے کلمات. الکلمات الجدیدہ. حلو، مریض، الدکان غنی، طویل، فقیر، قصیر، التفاح. جی، اسی طرح یہ اس درس کی لاسٹ ایکسرسائز ہے، لاسٹ تمرین ہے، آخری تمرین ہے. اقرأ، پڑھیں. الکلمات الآتیۃ، آنے والے کلمات کو، یعنی آنے والے کلمات یہ پڑھیں. وکتبھا، اور انہیں لکھیں. بار بار آپ کو پڑھیں لکھیں پڑھیں لکھیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک لینگویج کو سیکھنے کے لیے بے حد ضروری ہیں.
تو پڑھیں اور لکھیں مراعین رعایت کرتے ہوئے، قواعدہ رولز کی، اصولوں کی، نطقی نطق کہتے ہیں بولنے کو، بولنے کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، رعایت رکھتے ہوئے، الحروف القمریہ جو آپ نے حروف القمریہ کے پڑھے تھے، اور شمسیہ اور شمسیہ کے پڑھے تھے، یعنی اب آپ نے بتانا ہے کہ کس کا لام پڑھا جائے گا، کس کا لام نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے اب خود سے سولو کرنا ہے۔ آخری جو ہیں ان کے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہاں پر جو رأس ہے اس کو کہتے ہیں سر کو، ہیڈ کو، اصبع کہتے ہیں انگلی کو، صابون کہتے ہیں صابن کو، ظفر کہتے ہیں ناخن کو، اور فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ تو نمازوں کے نام ہیں ہمارے۔ اسی طرح صدیق جو ہے یہ دوست کو کہتے ہیں، اور وجہ چہرے کو کہتے ہیں، اور باقی آپ نے پڑھ لی۔ اخ جو ہے یہ بھائی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ میننگز آپ کو بتا دیے گئے ہیں، اب آپ نے بتانا ہے کہ کس کا لام پڑھا جائے گا، کس کا لام نہیں پڑھا جائے گا، یعنی حروف شمسیہ کون سے ہیں اور حروف قمریہ کون سے ہیں۔ جی اب ہمارا لاسٹ لیسن رہ گیا ہے ریویژن کا، جس کا نام ہے الدرس الرابع، چوتھا لیسن، چوتھا سبق۔ اس کا سب سے پہلا پارٹ دیکھتے ہیں۔ البیت فی البیتی، تو سے تی بن گیا فی کی وجہ سے۔ المسجد، نارمل دال کے اوپر پیش ہے، لیکن فی المسجدی، دال کے نیچے زیر آ گئی۔ المکتب، ٹیبل، علی المکتبی، بو سے بی بن گیا۔ السریر، رو ہے، نارمل ہے، علی السریری، ری ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فی کا مطلب ہوتا ہے میں، جسے ہم انگلش میں ان کہتے ہیں، اور اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے آن، جسے ہم اردو میں اوپر کہتے ہیں یا پر کہتے ہیں۔ البیت، گھر، فی البیتی، گھر میں، المسجد، مسجد، فی المسجدی، مسجد میں، المکتب، ٹیبل یا مکتب، علی المکتبی، میز پر، السریر، بیڈ، علی السریری، بیڈ پر۔ اب اس کا ہم دوسرا پارٹ دیکھتے ہیں۔ این، کہاں ہے، محمد، محمد، محمد کہاں ہے؟ تو این کہاں کے لیے آتا ہے؟ جس طرح ماں کیا کے لیے آتا تھا، من کون کے لیے آتا تھا، اسی طرح اگر ہم نے کسی سے پوچھنا ہو ویئر یا کہاں، تو اس کے لیے ہم عربک میں این استعمال کریں گے۔ بہت ساری جگہوں پہ ہم بھی گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ فلانا کدھر ہے، تو ہم کدھر ہے کی جگہ این بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ این محمد، محمد کہاں ہے؟ ہوا فی الغرفتی، وہ کمرے میں ہے۔ ہوا ایک مذکر کے لیے آتا ہے، اگر ہم نے ایک مذکر کے بارے میں بات کرنی ہے تو ہم ہوا استعمال کریں گے۔ وہ فی الغرفتی، کمرے میں ہے، فی کی وجہ سے تو سے تی بن گیا، غرفتی۔ اسی طرح و اور اینا کہاں ہے؟ یاسرن، یاسر، اور یاسر کہاں ہے؟ ہوا، وہ، فی الحمامی، حمام کہتے ہیں باتھ روم کو، ہوا فی الحمامی، وہ باتھ روم میں ہے۔ و اور اینا کہاں ہے؟ آمنہ، تو آمنہ، اور آمنہ کہاں ہے؟ ہیا، آمنہ لڑکی ہے تو لڑکی کے لیے ہوا کی بجائے ہیا آیا ہے۔ ہیا فی المطبخی، مطبخ کہتے ہیں کچن کو، وہ کچن میں ہے، تو فی کی وجہ سے خا کے نیچے زیر آ گئی ہے۔ اینا کہاں ہے؟ الکتاب، کتاب، کتاب کہاں ہے؟ ہوا، کتاب جو ہے یہ مذکر کنسیڈر کیا جاتا ہے عربک میں، ہوا، وہ، علی المکتبی،
ٹیبل پر ہے، تو کتاب ٹیبل پر ہے. دا بک از آن دا ٹیبل. و اور اینا کہاں ہے، الساعۃ گھڑی، گھڑی کہاں ہے، ہیا گھڑی یا وہ، علی السریری بیڈ پر ہے. تو ساعہ کا جو ورڈ ہے وہ عربک میں مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کے لیے ہیا آیا ہے. اور الکتاب عربک میں مذکر کنسیڈر کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کے لیے ہوا آیا ہے. اور یہ جو چیزوں میں مذکر مؤنث کا تصور ہے یہ ہر زبان میں ہے. ہم اردو میں جس طرح کہتے ہیں سورج نکل رہا ہے، تو سورج کو ہم مذکر کنسیڈر کرتے ہیں، کبھی بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ سورج نکل رہی ہے. اسی طرح کرسی پڑی ہوئی ہے، ہم یہ کبھی نہیں کہتے کرسی پڑا ہوا ہے، تو کرسی کو ہم ایز مؤنث کنسیڈر کرتے ہیں اپنی زبان اردو میں. اسی طرح ہم کہتے ہیں کتاب پڑی ہوئی ہے، کتاب پڑی ہوئی ہے، تو پڑی ہوئی ہے ہم مؤنث کنسیڈر کر رہے ہیں اپنی زبان میں اس کو. کبھی بھی ہم یہ نہیں کہتے کتاب پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو چیزوں میں بھی مذکر مؤنث کے تصورات موجود ہوتے ہیں ہر زبان میں. اسی طرح عربک میں بھی الکتاب جو ہے یہ مذکر کنسیڈر ہوگی، اسی لیے اس کے لیے ہوا آیا ہے. اور الساعۃ مؤنث کنسیڈر ہوگی، اسی لیے اس کے لیے ہیا آیا ہے، میسکولن فیمنن. ٹھیک ہے، اب یہ تمرین ہے، یعنی ایکسرسائز ایک آپ کو دی ہوئی ہے. اجب، اجب کا مطلب ہوتا ہے جواب دیں. عن الاسئلۃ الآتیۃ، آتیہ آنے والے، آنے والے سوالوں کے جواب دیں. ٹھیک ہے، آنے والے سوالوں کے جواب دیں. این الکتاب، کتاب کہاں ہے، تو ہمیں جواب مل گیا اپنے لیسن میں، ہوا علی المکتبی. مکتبو پڑھیں گے غلط ہو جائے گا، علی المکتبی پڑھیں گے تو صحیح رہے گا. این محمد، محمد کہاں ہے، ہمیں اپنے لیسن سے جواب مل گیا، ہوا فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے. اسی طرح آگے ہے این الساعۃ، گھڑی کدھر ہے. این یاسر، یاسر کہاں ہے. این آمنۃ، آمنہ کدھر ہے. تو یہ آپ کو جو سوالات ہیں یہ اپنے لیسن سے مل جائیں گے، آپ نے یہ خود سے اب نوٹ کرنے ہیں. اگلی تمرین ہے اقرأ، پڑھیں اور لکھیں مع ضبط اواخر الکلمات، اعراب لگاتے ہوئے آپ نے انہیں پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے. المدرسۃ، فی المدرسۃ، فی البیت، فی البیت کہنا غلط ہو جائے گا، فی البیت، البیت، ال ہے تو صرف ہم بیتو کریں گے. الغرفۃ، الحمام، فی المطبخ. اگر فی نہ ہوتا، فار ایگزامپل اگر فی نہ ہوتا خالی المطبخ ہوتا تو پھر خو پڑھتے، لیکن فی آ گیا ہے تو المطبخی ہو جائے گا. المکتب، علی المکتبی، علی الکرسی، السریر، علی الکتاب، فی المسجد. اسی طرح ہماری اگلی ایکسرسائز ہے اقرأ واکتب، پڑھیں اور لکھیں. الطالب فی الجامعۃ، تو طالب علم جامعہ میں ہے. جامعہ کہتے ہیں یونیورسٹی کو، تو طالب علم یونیورسٹی میں ہے. الرجل فی المسجد، آدمی مسجد میں ہے. این التاجر، تاجر کہاں ہے، ہوا وہ، فی الدکان، دکان میں ہے. تاجر مذکر ہے اسی لیے اس کے لیے ہوا آیا ہے. القلم، قلم علی المکتب ہوگا یا بی ہوگا، جی علی المکتبی. این زینب، زینب، زینب کہاں ہے، ہی فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے. این الورق، کاغذ کہاں ہے، ہوا علی المکتبی، وہ ٹیبل پر ہے. تو ورق کو بھی مذکر عربک میں کنسیڈر کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کے لیے
ہوا کا ورڈ آیا ہے، ہوا کی ضمیر آئی ہے۔ این المدرس، مدرس کہاں ہے؟ ہوا فی الفصل، وہ کلاس روم میں ہے۔ فصل کہتے ہیں کلاس روم کو، تو فصلی ہوگا، لام کے نیچے زیر آئے گی۔ این یاسر، یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی المرحاض، وہ ٹوائلٹ میں ہے، مرحاض ٹوائلٹ کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہے الشمس، سورج، والقمر، اور چاند، فی السماء، آسمان میں ہے۔ من فی الفصل، من کون، فی الفصل کلاس میں ہے، کون کلاس میں ہے؟ تو الولد یا الطالب فی الفصل، الولد لڑکا کی کلاس میں ہے یا طالب علم کلاس میں ہے۔ اسی طرح سے ہمارا اگلا ٹاپک ہے جو مذکر مردوں کے نام ہوتے ہیں ان کے آخر میں دو پیشیں آتی ہیں، لیکن جو مؤنث نام ہوتے ہیں عورتوں کے نام، وہ ان میں ایک پیش آتی ہے۔ تو عورتوں کے نام پر ایک پیش آئے گی، مردوں کے نام پہ دو پیشیں آئیں گی۔ محمد، خالد، حامد، یاسر، عمار، سعید، علی، عباس۔ آمنۃ، زینب، فاطمۃ، مریم، عائشۃ، خدیجۃ، صفیۃ، رقیۃ۔ اسی طرح اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، آپ نے حرکات لگانی ہے۔ اب آپ نے پڑھ لیا کہ جو مذکر نام ہوتے ہیں یعنی مردوں کے نام ان پہ دو پیشیں آتی ہیں، لیکن عورتوں کے نام پہ صرف ایک پیش آتی ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ ایکسرسائز خود سے سالو کرنی ہے۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے البیت من البیت۔ من کہتے ہیں عربک میں سے کو، فرام جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں، اور المسجد الی المسجد، الی کہتے ہیں ٹورڈز یا ٹو کی طرف جیسے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو من البیتی یہاں پر بھی آپ دیکھ رہی ہیں من کی وجہ سے تا کے نیچے زیر آ گئی ہے، حالانکہ تا کے اوپر نارمل پیش ہوتی ہے۔ المسجد دال پہ نارمل پیش ہوتی ہے، لیکن الا کی وجہ سے دال کے نیچے زیر آ گئی ہے۔ من البیتی گھر سے، الی المسجد مسجد تک یا مسجد کی طرف۔ تو یہاں پر اس چیپٹر میں جو یہ آپ کا ایکسرسائز ہے یا یہ پارٹ ہے، اس میں کمیونیکیشن مکالمہ بتایا ہوا ہے دو لوگوں کے درمیان، ایک مدرس ہیں، ایک ٹیچر ہیں، ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ المدرس کیا کہتے ہیں؟ من سے، این کہاں، انتا تم۔ اگر ہم نے ایک مذکر سے مخاطب ہیں، ایک مذکر سے بات کر رہے ہیں، تم کہنا ہے تو عربک میں انتا استعمال ہوگا، لیکن اگر ہم کسی خاتون سے بات کر رہے ہیں تو انتی استعمال ہوگا، تا کے نیچے زیر لگائیں گے۔ من این انتا، تم کہاں سے ہو۔ اگر ہم کسی لڑکی سے پوچھتے کہ تم کہاں سے ہو تو اس کے لیے ہوتا من این انتی، تم کہاں سے ہو، ٹھیک ہے۔ محمد کہہ رہا ہے انا، انا کہتے ہیں میں کو، انا من الیابانی، من کی وجہ سے نون کے نیچے زیر آ گئی ہے۔ یابان کہتے ہیں جاپان کو عربک میں، انا میں من الیابانی جاپان سے ہوں۔ المدرس، مدرس کہہ رہے ہیں ومن اور سے، این کہاں، ومن این اور کہاں سے ہے، عمار، عمار، عمار کہاں سے ہے۔ محمد کہہ رہا ہے ہوا، عمار مذکر ہے تو اس کے لیے جو پروناؤن استعمال ہوا ہے، جو ضمیر استعمال ہوئی ہے وہ ہوا ہوئی ہے۔ من الصینی، من کی وجہ سے نون کے نیچے زیر آ گئی ہے، وہ چین سے ہے، چائنا کو عربک میں صین کہا جاتا ہے۔ المدرس ومن این حامد، اور حامد کہاں سے ہے، ہوا من الہندی، وہ ہندوستان سے ہے، تو من کی وجہ سے دال کے نیچے زیر آ گئی۔
اسی طرح المدرسو کہہ رہے ہیں این عباسن، عباس کہاں ہے؟ محمد کہہ رہے ہیں خرجہ۔ خرجہ یہ جو ہے یہ پاسٹ ٹینس ہے، عربک میں فعل ماضی ہے، اور خرجہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک نکلا، یعنی وہ چلا گیا یا وہ نکل گیا ہے۔ المدرس کہہ رہے ہیں این ذہب، ذہب بھی پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ گیا۔ این ذہب، وہ کہاں گیا ہے؟ محمد، محمد کہہ رہا ہے ذہب، وہ گیا ہے الی المدیری، مدیر کی طرف۔ مدیر کہتے ہیں مینیجر کو یا پرنسپل کو جو اچھے عہدے پر فائز ہو۔ تو ذہب الی المدیری، وہ گیا مدیر کی طرف، مینیجر کی طرف یا پرنسپل کی طرف۔ پھر مدرس پوچھتے ہیں و اور این کہاں ہے؟ ذہب گیا علی، علی، اور علی کہاں گیا ہے؟ محمد ذہب، وہ گیا الی المرحاض، ٹوائلٹ، وہ ٹوائلٹ کی طرف گیا ہے۔ اسی طرح اب اس کی تمرین آ گئی ہے، ایکسرسائز آ گئی ہے۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کے جواب دیں۔ من این انت، آپ کہاں سے ہیں؟ جہاں سے آپ ہیں آپ نے وہ والا لکھنا ہے۔ انا من الپاکستان، عربک میں پاکستان کو باکستان کہا جاتا ہے۔ کیا، انتی، تم، من الفلپین، فلپائن سے ہو؟ فلپائن کو عربک میں فلپین کہا جاتا ہے۔ انتی من الفلپین، کیا تم فلپائن سے ہو؟ لا، نہیں، انا من الپاکستانی، میں پاکستان سے ہوں۔ من، کون ہے؟ من الصین، چائنا سے، چائنا سے کون ہے؟ اب ہم لیسن کی طرف بڑھیں گے۔ تو چائنا سے کون تھا؟ عمار، عمار من الصین، عمار چائنا سے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے ان سوالوں کے جوابات لکھ کر مجھے سینڈ کرنے تھے، جو کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس نے الحمدللہ مجھے سینڈ کیے ہیں، تو یہ آپ نے خود سے کرنا ہے سالو۔ اقرأ، پڑھیں، وکتب اور لکھیں، مع ضبط اواخر الکلمات، آخری کلمات کو اعراب لگاتے ہوئے۔ الغرفۃ، من الغرفۃ، من الحمام، المرحاض، إلى المرحاض، اليابان، الفلبين، من الہند، إلى الصين، ٹھیک ہے۔ تو إلى، من کی وجہ سے جو آگے والا لفظ ہوتا ہے اس کی اینڈ والے جو حرف ہے اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے۔ من میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، الا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ الا کے بعد بھی جو لفظ آئے گا اس کے آخری لیٹر پر پیش کی بجائے پیش نہیں ہوگی بلکہ زیر آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس ایکسرسائز میں یہی بتایا ہوا ہے آپ کو۔ آگے تمرین ہے اقرأ، پڑھیں، وکتب اور لکھیں۔ تو آپ نے یہ پڑھنا ہے اور لکھنا ہے من این فاطمہ، فاطمہ کہاں سے ہے؟ فاطمہ لڑکی ہے اسی لیے ہی آیا ہے، جیسے لڑکی کے لیے ہم انگلش میں شی استعمال کرتے ہیں اور لڑکے کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے عربک میں لڑکی کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہی من الہندی، وہ ہندوستان سے ہے۔ خرجہ، نکلا، المدرس، ٹیچر، من الفصل، کلاس روم سے، کلاس روم سے ٹیچر نکلے، وذهب، اور گئے، الی المدیری، پرنسپل کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے حرکات زبر زیر پیش کا خیال رکھتے ہوئے لکھنا بھی ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنا بھی ہے، یہ بے حد ضروری ہے۔ ذهب، گیا، التاجر، تاجر، تاجر گیا، الی الدکان، دکان کی طرف، تاجر دکان کی طرف گیا۔
پھر ہے خرج حامد، حامد نکلا، من الغرفتی کمرے سے، وذهب اور وہ گیا، الی الحمامی ٹوائلٹ کی طرف. ٹھیک ہے. اسی طرح اگلا ہے من خرج، کون نکلا، من الفصل کلاس روم سے، کلاس روم سے کون نکلا. خرج الطالب، خرج الطالب طالب یعنی اسٹوڈنٹ نکلا، من المدرستی اسکول سے مدرسے سے، وذهب اور وہ گیا، الی السوق، السوق کہتے ہیں بازار کو، مارکیٹ کو، اور وہ بازار کی طرف گیا. تو خرج الطالب من المدرستی وذهب الی السوق. پھر ہے خدیجۃ من الصین، خدیجہ چین سے ہے. اب دیکھیں خدیجہ تو میں نے کہا ہے کیونکہ یہ عورت کا نام ہے تو اس کے آخر میں ایک پیش آئے گی. خدیجۃ من الصین، خدیجہ چین سے ہے. وخالد یہ آدمی کا نام ہے تو اسی لیے دو پیشیں میں نے پڑھی ہیں. وخالد اور خالد من الیابانی جاپان سے ہے. من کی وجہ سے نون کے نیچے میں نے زیر پڑھی ہے، من الیابانی جاپان سے ہے.